اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ رمضان میں، یہ نزول قرآن کے مہینے میں مختلف موضوعات پر ہم باتیں کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ روزانہ ایک نیا موضوع اور ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم اس موضوع کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہمارا ہے وعدے کی پابندی۔ خواتین و حضرات، یہ وعدے کی پابندی کیا ہوتی ہے، وعدہ خلافی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی جو 4 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ایفاء عہد نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حکم دیتا ہے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے وعدوں کی، اپنے عقود کی، اپنی بندشوں کی پابندی کرو۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وعدہ خلافی سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ انفرادی وعدے ہوں، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے ہوں، یا باہر نکلتے ہیں گھر سے، ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، وہاں ہماری وعدہ خلافیاں ہو جاتی ہیں۔ اتنی تاریخ کو میں پیمنٹ کر دوں گا، اور جب وہ وعدہ کر رہا ہے تو اسے یقین ہے کہ میں اس تاریخ کو پیمنٹ نہیں کر پاؤں گا اور نہیں کروں گا۔ خواتین و حضرات، اس کی جو شناعت ہے، جو وعیدیں ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کیا ہیں؟ کچھ وعدے ہمارے اپنے ذات سے ہوتے ہیں، کچھ وعدے ہمارے ملک سے ہوتے ہیں، کچھ وعدے ہمارے اپنے دین کے ساتھ ہیں، کچھ وعدے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ تو کیا ہم ان وعدوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی اور سیکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے، جو تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا معروف، مقبول اور محبوب نام، پوری زندگی قلم، کتاب، ایک تعلق جڑا رہا، آج بھی یعنی ریٹائرمنٹ کے باوجود کئی جامعات میں آپ پڑھاتے ہیں اور یہ علم کی شمع بس روشن کیے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ اور آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید، صدق اللہ العظیم۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ وعدے کی پابندی کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر اور شاعر اور سیرت نگار نعیم صدیقی کا ایک شعر اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرا یہ مشغلہ ہے ظلمتوں کی حکمرانی میں، دیے کرتا رہوں روشن، ادھر رکھ دوں ادھر رکھ دوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے اور آپ کے تعاون سے در حقیقت ہم دیے روشن کر رہے ہیں اس تاریکی کے دور میں کہ جس میں ہم ان بنیادی اخلاقیات کو فراموش کیے جا رہے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں خود بھی بھگتنا پڑتا ہے اور دوسرے بھی اس کی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج کا جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے جی، یہ اہم ترین موضوعات میں سے ایک ہے، اس وجہ سے کہ جس دین اسلام کو ہم مانتے ہیں اور جس پر ایمان رکھتے ہیں اور جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں، تو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز کا یا روزہ رکھنے کا یا تسبیحات کا حکم نہیں دیا، بلکہ انسانی زندگی کے وہ تمام معاملات جس کی وجہ سے لین دین چلتا ہے، جس سے عزت اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے رشتے ناطے قائم کیے جاتے ہیں اور قائم رہتے ہیں، جس سے انسانی تعلقات جو ہیں وہ استوار ہوتے ہیں اور برقرار رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور مختلف انداز میں بار بار اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ سکھایا ہے کہ تم محض نماز روزہ رکھنے والے مسلمان نہیں ہو، بلکہ ایک بااعتماد انسان ہو کر اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرنے والا تمہیں بننا چاہیے۔ انیق بھائی، اگر ہم غور کریں تو انسانی زندگی کے معاملات کی جہاں دیگر بہت ساری بنیادیں ہیں، وہاں اہم ترین بنیاد وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، کوئی عہد و پیمان ہے، کسی بات کو تسلیم کر کے اس کے حوالے سے یہ کہنا کہ ہم یہ پورا کریں گے۔ تمام تر رشتے ناطے، تمام تر دوستی تعلقات، تمام تر معاملات کاروباری ہوں یا غیر کاروباری، وہ عہد اور وعدے کی پاسداری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کرو تو عدل اور انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ بات تمہارے اپنے عزیزوں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہے تم لوگوں نے، اس کو پورا کرو۔ جو سب سے بنیادی حکم اللہ رب العزت نے عہد کی پاسداری کے حوالے سے فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سبحان اللہ۔ اے لوگو وعدے کو پورا کیا کرو، عہد کو پورا کیا کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ بات جو ہے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتانے کے لیے بہت کافی ہے کہ یقیناً قیامت کے روز جہاں اور سوال کیے جائیں گے، وہاں ان سوالوں میں سے ایک بڑا سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے معاملات میں شریک جو افراد ہیں ان کے ساتھ جو بھی وعدے کیے تھے،
کیا تم نے ان وعدوں کو پورا کیا؟ اس اعتبار سے اس بات کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ ایک ایسی اٹل بات ہے کہ جس کے بارے میں یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں فلاں کی رائے کیا ہے، فلاں کی رائے کیا ہے. سب کا اتفاق ہے. مسلمانوں کا تو قرآن اور سنت کے اعتبار سے اتفاق ہے، لیکن تمام انسانوں کو انسانی معاملات کے سامنے سے گزرتے ہوئے اور ان تجربات سے گزرتے ہوئے بالآخر یہی نتیجہ اخذ کرنا پڑا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی وہ انسانی تعلقات اور معاملات کو خراب کر دے گی اور اس میں دراڑ پیدا کر دے گی. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ مسلمانوں کے بارے میں یہ قطعی طور پر پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا بندہ اور رسول کا امتی دنیا میں اس اعتبار سے رسوا ہو یا بے اعتبارہ ٹھہرے کہ اس نے وعدہ کیا تھا اور وہ پورا نہیں کیا. اس اعتبار سے جب بھی کوئی وعدہ کیا جائے تو پہلا کام جو فوری طور پر ہر بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ جس بات کا وہ وعدہ کر رہا ہے کیا وہ بات درست ہے. یعنی اس بات کا صحیح ہونا، اس کام کا درست ہونا اور حق پر ہونا اور سچائی پر مبنی ہونا، یہ پہلی شرط ہے. کسی بھی مسلمان کو کسی ایسے کام کا وعدہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے جو اپنی اصل کے اعتبار سے غلط ہے، ناجائز ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہے، ظلم کے ساتھ وابستہ یا جڑا ہوا کوئی ایسا کام ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ کام تو اچھا ہے لیکن میرے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، میرے اندر وہ قدرت نہیں ہے کہ میں اس وقت تک یا اس کام کو کسی جو بھی متعین وقت ہے اس وقت تک اسے پورا کر سکوں گا، یا وقت کی قید اگر کم بھی کر دی جائے تو میرے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ میں اس کام کو اچھے طریقے سے کر پاؤں گا. تو خواہ کسی ایسے کام کے بارے میں عہد کر لینا، کوئی ایگریمنٹ کر لینا، ہمارے ملک میں نہیں بے شمار ملکوں میں اور خاص طور پر مسلم ممالک میں یہ خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ روزمرہ کا دیکھا جانے والا معاملہ ہے. سڑکیں بنتی ہیں، عہد ہوتا ہے کہ یہ سڑک میں بناؤں گا، یہ پل میں بناؤں گا، یہ گھر میں بناؤں گا، یہ کارخانہ میں بناؤں گا. لیکن جو فرد یا فرم یا کوئی کمپنی اس بات کا عہد کرتی ہے اس کے پاس وہ صلاحیتیں ہی بعض اوقات نہیں ہوتی کہ جس کی بنا پر وہ اپنے اس کام کو پورا کر سکتے ہوں. لیکن چونکہ ابتدائی طور پر ایک بڑی آمدن کے آنے کا اس میں لالچ ہوتا ہے، بس اس لالچ میں وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، اور پھر جب وہ نہیں کر پاتا تو پھر بہت سارے دیگر راستے اختیار کیے جاتے ہیں اس کام کی خرابی کو صرف اپنے اوپر سے ٹالنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے بلکہ اپنے اوپر سے ٹالنے کے لیے. پھر رشوت کا بازار کھلتا ہے، پھر اور دیگر حرام جو راستے ہیں ان راستوں پر انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے پہلی بات میں نے عرض کی کہ وہ کام نہیں کرنا چاہیے یا اس کا عہد اور وعدہ نہیں کرنا چاہیے جو اپنی اصل کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے یا انسانوں کے لیے زیادتی اس میں پائی جاتی ہو. دوسری بات کہ جو طاقت اور صلاحیت میرے پاس ہے میں اس کے مطابق ہی وہ وعدہ کروں، اور جب وعدہ کروں تو پھر اسے پورا کرنے کی کوشش کروں. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، اب پھر اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینا چاہیے، چاہے اس کی راہ میں تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے اور زیادہ نقصان کیوں نہ برداشت کرنا پڑے. چونکہ عہد ہو چکا ہے اس لیے اس عہد کی پاسداری یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور آپ کی سنت ہے. انیک بھائی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ مضبوط دلیل تو قرآن مجید کی آیت کی صورت میں آ ہی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک عملی مثال پیش کرتی ہے، اور وہ مثال
آیت کی تفسیر اور اس کے معنی کو زیادہ مضبوط اور مستحکم کر دیتی ہے۔ دیکھیے، ہم سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بھی جب کسی سے وعدہ کیا جی تو کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ آپ نے وعدہ پورا نہ کیا ہو۔ کسی سے ملنا ہے، کسی کو اس کا مال واپس کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے۔ اور جب مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو پھر تو کئی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی پاسداری کی مثال دے کر ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ کسی بھی صورت میں عہد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ عہد غیر مسلم سے کیا ہو۔ چاہے وہ غیر مسلم سے کیا ہو۔ دیکھیے، ایک بڑی مثال ہمیں ملتی ہے، مدینہ منورہ میں آپ پہنچ چکے تھے، کچھ مسلمان ابھی مکہ میں تھے، ان میں سے 2 مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے جی کچھ عرصے کے بعد کفار سے بچتے بچاتے مدینہ کی طرف جانے لگے، راستے میں پکڑے گئے، اور پھر بات چیت کرتے کرتے اس بات پر اتفاق ہوا، کفار نے کہا کہ ہم تمہیں اس شرط پہ جانے کی اجازت دے سکتے ہیں کہ تم نے ہمارے خلاف لڑنا نہیں ہے۔ مدینہ پہنچتے ہیں اور عین غزوہ بدر کا موقع ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، انتہائی معمولی سا لشکر جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں مسلمان بھی تیار ہوتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس عہد کا ذکر کر دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوگے۔ ایسی سخت مشکل حالت میں بھی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کو پورا کرنے کا عمل پورا کیا، اور لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کر دی کہ ہم مشکل ترین حالات میں بھی اپنے عہد، بلکہ اپنے ساتھیوں کے عہد جو ہیں ان کی پاسداری کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ غزوہ احد ہو گیا، اور اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع اور اس کے آس پاس چھوٹے موٹے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ٹھیک۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص کو امان دے دی، اور امان تحریری طور پر اس کے حوالے کر دی، لیکن جنگ کے دوران مختلف جو واقعات اور مارکے ہو رہے تھے، اس میں 2 مسلمانوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ فرد فلاں قبیلے سے ہے اور وہ قبیلہ مسلمانوں کے خلاف بدعہدی کر چکا ہے، کئی مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے، تو انہوں نے بھی غصے میں آ کر اس شخص کو قتل کر دیا۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہیں اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امان دے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے کہ جسے میں نے امان دے رکھی تھی، یہ ایک طرح کا عہد تھا ہمارے اور اس کے درمیان، لیکن چونکہ تم نے غلطی سے قتل کیا ہے، یہ قتل عمد نہیں تھا، بلکہ اس انتقام کے بدلے میں کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرتے ہوئے کئی مسلمانوں کو شہید کیا تھا، لیکن اس قتل کی بجائے اب لازماً اس کی دیت ادا کرنا ہوگی، ٹھیک۔ اور دیت میں ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جنگ کے حالات میں بہت چیزیں نظر انداز کی جا سکتی ہیں، اور ہمارے ہاں تو یہ جملہ جو یقیناً ایک جاہلانہ جملہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اسے عام محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم کی کہ جنگ کی حالت میں بھی کہ جب دشمن قتل کر رہا ہے، غداری کر رہا ہے، بدعہدی کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا سلیقہ اور طریقہ اہل ایمان کو سکھایا ہے، آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ آپ نے باقاعدہ اس عہد کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی، اور جہاں کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے ہمیں جاننا چاہیے کہ دنیا میں بدعہدی یہ صرف فرد کو بے عزت نہیں کرتی، بلکہ دنیا میں بدعہدی قوموں کو، افراد کو، جماعتوں کو، خاندانوں کو
بے اعتماد بنا دیتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا بندہ اور رسول کا امتی دنیا میں یہ کہلائے کہ یہ بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا یا یہ عہد پورا نہیں کرتا اور یہ میرا امتی ہے، اور یہ میرا امتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر آپ نے بالکل قرآن کریم کے حوالے سے جو آیات اور یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کی بات بھی آپ نے فرمائی، وہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذہن میں آتا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا اس کی بھی آپ وضاحت فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں جو عہد کا ایفا نہیں کرتا، تو ڈاکٹر صاحب اس سے قبل ایک تو یہ آپ وضاحت فرما دیجئے گا، اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ وعدہ خلافی کی اتنی مذمت، اتنا گھناؤنا فعل یہ کیوں ہے؟ کیا ہمارا دین معاشروں کو، انسانیت کو بہت پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ ایسے پاکیزہ معاشرے تخلیق اور تشکیل کرنا چاہتا ہے کہ جن میں رہنا انسانیت کے لیے شرف ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کتنا بڑا مسئلہ ہے آج کے زمانے کا، یعنی مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، جیسا ہمارا دین ہمیں تلقین کرتا ہے، قدم قدم پر تعلیم کرتا ہے، کہ ایک مسلمان نے ایک بات کہہ دی میرے سامنے، میرے ذہن کے کسی گوشے پہ یہ بات نہیں آئے، یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ شمع برابر، کہ اس بات میں کوئی جھوٹ شامل ہو سکتا ہے، یعنی یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک وعدہ ہو گیا وہ پورا ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا یہ دو تین باتیں آپس میں ذرا بتا دیجئے، ملا دیجئے۔ سوشل انجینئرنگ بڑی ایک ٹرم چلتی ہے، تو سوشل انجینئرنگ میں ایک دوسرے پہ اعتماد، ایک دوسرے کے وعدوں پر یقین، معاشروں کی پاکیزگی، اس تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ اور لا دین لمن لا عہد لہ۔ دیکھیے انیق بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دین محض کسی کلمے کا ورد کر لینا یا چند اپنی ذاتی طور پر عبادات کو مکمل کر لینا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اس پوری زندگی کا نام ہے کہ جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے اور جب تک وہ دنیا میں موجود ہے، اسے ہر اعتبار سے اپنے اللہ کی ہر بات کو اور اپنے رسول کی ہر بات کو ماننا چاہیے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ جو شخص ایک بات کو مانے اور دوسری بات کو نہ مانے، یہ تو وہی ظلم ہے جو اس سے پہلے یہود کے علماء کرتے رہے اور ابھی تک کر رہے ہیں، کہ انہوں نے دین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، اور عبادت خانوں کا دین الگ ہو گیا، تجارت خانوں کا دین الگ ہو گیا، معاملات کا دین الگ ہو گیا، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کا دین الگ ہو گیا۔ دین ایک ہی ہے، اور دین ایک مکمل پیکج کا نام ہے، دین ایک مکمل سسٹم اور نظام کا نام ہے۔ دین ایک دوسرے کے ساتھ ایک دیوار ہے جس کی ہر اینٹ دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے جب بھی کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی ادارہ اپنے زندگی کے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے الگ کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دین سے الگ کر رہا ہے۔ پھر وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا یا کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ وہ ایک دیندار آدمی ہے۔ دیندار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ہر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہ لے آئے۔ اس اعتبار سے کئی طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں اور ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں، اور آج تک اس کی جگالی جو ہے وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔
جب بھی ریاست کو دین کا تابع بنانے کی کوشش کی جائے تب یہ کچھ لوگ اس طرح کا سوال اٹھا لیتے ہیں کہ دین کا ریاست سے کیا تعلق ہے یا ریاست کا دین سے کیا تعلق. جب کسی فرد کے انفرادی فعل کو کہ جو تجارت کے ساتھ، لین دین کے ساتھ، رشتے ناطے میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی غلطی اور خرابی نظر آئے اور کوئی شخص اللہ اور رسول کا حوالہ دے کر اسے سمجھائے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بھی اسی بنیاد پر اپنے آپ کو اس پردے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے، اس میں دین کہاں سے آ گیا. دین ہماری رگ و پے میں ہر چیز میں شامل ہے. صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک کوئی کام میرا اور آپ کا اور اہل ایمان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دین سے مخالفت میں آتا ہو یا جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو. دین تو در حقیقت ایک ہی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے. تو جس اللہ نے باقی چیزوں کے بارے میں تعلیم دی ہے اور حکم دیا ہے، کیا اسی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم عہد کو پورا کرو، تم وعدہ پورا کرو؟ جب یہ بھی اسی کا حکم ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو مانوں اور دوسرے حکم کو ماننے سے انکار کر دوں؟ چاہے زبانی انکار نہ بھی کروں، اور اب تو زبانی بھی انکار کیا جا رہا ہے. یہ جملہ بذات خود بتا رہا ہے کہ تجارت کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، ریاست کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، معاملات کا اسلام کے ساتھ، ثقافت کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہم تو اب باقاعدہ قولی طور پر بھی انکار کر رہے ہیں. عملی انکار تو موجود ہی تھا لیکن قولی انکار بھی اس کے اندر شامل ہو رہا ہے. قیامت کے روز اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے عہد کیا تھا تو پورا کیوں نہیں کیا. انیق بھائی، ایک اور بات اس کے ساتھ جو ابھی آپ نے سوال کی صورت میں بھی اٹھائی کہ اللہ تعالی ہمیں ایک پاکیزہ انسان اور مسلمانوں کے معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. کیا اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے؟ یقیناً چاہتا ہے. کوئی ایک آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک قول، کوئی ایک ایسا عمل نہیں بتا رہا کہ جس میں وہ مسلمانوں کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوئی بات ہو رہی ہو. ہر قدم پر، ہر معاملے میں انسانوں کی رہنمائی کا وہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ جس سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور انسانی زندگی کی سہولت میں اضافہ ہوتا ہے. ہم سب اس تجربے سے روزانہ ہی گزرتے ہیں. آپ ایک گاڑی خریدنے جائیں، آپ اپنا مکان بنوانا چاہیں، آپ اپنی گاڑی کی مرمت کروانا چاہیں، آپ کسی بندے سے صحیح دوا اپنے مرض کے حوالے سے لینا چاہیں، کوئی اور، یعنی قدم قدم پر مختلف افراد سے باقاعدہ یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھی اچھا مکینک، امانتدار مکینک کہاں ہے، اچھا مکان بنانے والا، دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنے والا کون ہے، کس کمپنی کے ساتھ لین دین کیا جائے، کس کے ساتھ نہ کیا جائے. یہ سوال اٹھانا بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے عہد و پیمان کو دین کا حصہ نہیں سمجھا. اگر دین کا حصہ سمجھا ہوتا تو ہم بے شمار موقعوں پر یہ جو اپنے ملک میں بے شمار قسم کے فسادات، انفرادی اعتبار سے زندگی میں فرد کو جن فسادات سے گزرنا پڑتا ہے اور معاشرتی اعتبار سے، قومی اعتبار سے دیگر جن مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں ایک بڑی وجہ عہد و پیمان کی پاسداری نہ کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کے وساطت سے. یہ ایک عام سی بات ہے، سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھنا چاہیں تو ہم واقعی اس کیفیت میں مبتلا ہیں. جتنے بھی افراد مختلف قسم کے اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں، کیا ملازمت سے پہلے باقاعدہ ایک ایگریمنٹ پر سائن نہیں ہوتے؟ اپائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے. جتنے اپائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے اس کے اندر تمام تر کام کرنے کے اور دیگر نہ کرنے کے اور شرائط سب لکھی ہوتی ہیں اور میں آپ اس پر سائن کرتے ہیں. کسی فرم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، بلدیات کے جو افراد منتخب ہو کے آتے ہیں، اس طرح سے زندگی کے کسی بھی میدان میں دیکھ لیں تو بیشتر جگہوں پر باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. آپ نے ایک حوالہ دیا جو عام زندگی کا
روزمرہ کا معاملہ ہے کہ فلاں دن آپ کو پیمنٹ کر دی جائے گی، جی ہاں، لیکن اس روز پیمنٹ نہیں ہوتی، اور جس نے پیمنٹ لینی ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جھوتے اس کے گھس جاتے ہیں، اور ذلت الگ سے اٹھانا پڑتی ہے، ذہنی اذیت الگ سے اٹھانا پڑتی ہے، لیکن وعدہ ہے کہ پورا نہیں ہو رہا۔ اسی اعتبار سے ہم ان تمام مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ انیق بھائی، یہ بات کہتے ہوئے میں فخر سے بات نہیں کہتا، لیکن حقیقت میں اہل ایمان کو شرم دلانے کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گا، اگرچہ خرابیاں پائی جاتی ہیں دیگر مسلمان غیر مسلم معاشروں میں، جی ہاں، لیکن بعض معاملات میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ ان اصولوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا، ٹھیک، اپنے معاشرے کا اصول بنا لیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول کا وہ فرمان ثابت ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے واقعی اپنے آپ کو سچا کر دکھایا کہ میں اس قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاؤں گا، اور اس قرآن مجید کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کروں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر بیشتر صاحب یہ جو مغرب وعدہ خلافی نہیں کر رہا تو وہ قرآن کریم سے استنباط نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یا انسانیت کی تعمیر کر رہا ہے، جو اصول دے رہا ہے، مثلا ایفاء عہد، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو مغرب نے اپنا لیا ہے۔ انہوں نے نہ قرآن کو دیکھا نہ صاحب قرآن کو دیکھا، تو یہ تو آفاقی سچائیاں ہیں نا۔ ہم نے دیکھیں انیق بھائی، آپ نے یہ اشارات اچھا کیا ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ہم اس کو بارہا مختلف مجالس میں بیان کر چکے ہیں، یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے، جی، اگر آپ اس کی حقیقت پر ذرا سا بھی غور کریں اور ذرا سے تحقیق کرتے ہوئے پیچھے کی طرف جائیں، یہ حقیقت میں تمام آسمانی کتابوں ہی سے اخذ کردہ ہے، سابقہ انبیاء سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے اسی کی تعلیم دی جاتی رہی ہے۔ اگر کوئی عیسائی معاشرہ یا غیر عیسائی معاشرہ یا مسلم معاشرہ یا غیر مسلم معاشرہ کسی اچھی بات کو اپناتا ہے، اس اچھی بات کی تلاش شروع کر دی جائے کہ اس کو سب سے پہلے کس نے بیان کیا تھا، ٹھیک ہے، تو میں کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ بالآخر اس کا تعلق آسمانی وحی سے جڑتا ہوا نظر سبحان آئے گا۔ اللہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یہ آسمانی وحی سے استنباط کرتے ہوئے اس آفاقی اصول کو اپنی سویلائزیشن میں، اپنے کلچر میں شامل کر لیا۔ یہی بات اصل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ آسمانی وحی پہلے بھی موجود تھی، اب بھی موجود ہے، لیکن وہ رنگ کب دکھائے گی؟ جب ہم اس آسمانی وحی کی تعلیم کو، یونیورسل سچائی کو ہم اپنی زندگی کا، اپنے نظام کا، اپنی تعلیم کا، اپنے اخلاق کا حصہ نہ بنائیں گے، بنائیں گے تو تبھی اس نے اس کا رنگ دکھانا ہے، لیکن اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تو محض کاغذ کے پلندے میں لکھی وہ سنہری عبارتیں ہیں اور وہ عبارتیں موجود رہیں گی۔ اسی وجہ سے آپ بہتر جانتے ہیں اور ہم بھی ان ممالک میں دیکھتے آئے ہیں کہ نظام تعلیم میں باقاعدہ اس بات کو شامل کیا گیا، پہلی ابتدائی 5ویں کلاس تک پرائمری اسکول جو بالکل ابتدائی اور بیسک ہوتی ہے، نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی شخصیت پہلے 5 سالوں میں مکمل ہوتی ہے، یا کم از کم کافی حد تک پختہ ہو جاتی ہے، وہ بنیادیں وہاں پر پڑ جاتی ہیں۔ ان کی تعلیم میں ان چیزوں کو باقاعدہ شامل کیا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ محض ایک سبق کو یاد کر کے اسے پرچہ امتحان میں لکھنے کی صورت میں شامل کیا، بلکہ عملی میدان میں اس کے مظاہر دیکھنے کے لیے اسے شامل کیا۔ اس لیے جب وہ تعلیم دیتے ہیں کہ صفائی اور ستھرائی ہونی چاہیے، تو پھر سڑک پر چلتے ہوئے، گلیوں بازاروں میں چلتے ہوئے کوئی شخص کوڑا آپ کو بازار میں پھینکتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اسی اعتبار سے ہمیں بھی جاننا ہے کہ جب کسی تعلیم کو زندگی کا، نصاب کا، روزمرہ کی عادت کا حصہ نہ بنایا جائے تو وہ اچھی باتیں محض کاغذوں کا پلندہ ہیں، وہ اچھی باتیں محض کہیں لکھی ہوئی موجود ہیں، اس وقت تک وہ اپنا اثر نہیں ظاہر کر سکتی جب تک کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل نہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہترین مثال یہاں پر عطا فرمائی کہ وحی خداوندی کہیں نہ کہیں
مغرب کے پاس موجود ہے، اصول انہوں نے اخذ کر لیے اور اپنے معاشروں کو وعدہ خلافی سے دور کر لیا، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ صفائی اختیار کر لی اپنے معاشروں میں، اپنے گھروں وغیرہ میں، پاکیزگی کی طرف ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ہم پر دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک تو معاشروں کو پاک کرنا ہے، بالکل جہاں ہمیں رہنا ہے وہ جگہ اچھی ہو، لیکن جب میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کو مان رہا ہوں، آپ کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ اگر میں ایفاء عہد کر رہا ہوں تو محض میں اپنی سوسائٹی کو خوبصورت نہیں بنا رہا، میں خوشنما نہیں بنا رہا، بلکہ میں قرآن کریم کا حکم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ لیکن مغرب نے تو یہ اصول لے لیے اور اپنے لیے اپنے معاشروں کو بڑا پرکشش، بڑا نمایاں، بڑا خوبصورت بنا دیا۔ ہمارے پاس یہ اثاثہ ہے ہمارا، ہمیں ان چیزوں کو، یعنی ان اوصاف کو، ان خوبیوں کو حرز جاں بنا لینا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاس حالات، ہم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں وعدہ خلافی کو جرم سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس ایفاء عہد نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں، تو آدمی کو لرز جانا چاہیے کہ میں جن کا امتی ہوں ان کا یہ فرمان ہے، قرآن کریم کی آیات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، دور رکھنے کے لیے کیا ہم اپنی اخلاقی تربیت کیسے کریں؟ اگر بات ہم یہاں سے شروع کریں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، تو ہم کسی عہد میں بندھ جاتے ہیں۔ تو کیا ہمارے اندر یہ بات اتری کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ایک عہد کا نام ہے، اور اس عہد کی پاسداری ہم پر فرض کر دی گئی ہے، اور جب ہم اذان سنتے ہیں اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ عہد ہیں، یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ گواہی، یہ ایک عہد، یہ ایک وعدہ ہے، یہ شہادت دے رہا ہوں میں، اور شہادت غائب میں نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہی سے ہم نے سیکھا ہے کہ شہادت حاضر میں ہوتی ہے۔ ارشاد۔ یہ بہت ہی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کی اجازت سے ایک بات شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، جیسے صفائی ستھرائی ہے اور ایک دوسرے کی عہد کی پاسداری ہے، لین دین میں نکھراپن ہے، ان چیزوں کو تلاش کرتے ہوئے مغرب کی مثال دیتے ہیں یا غیر مسلم ممالک کی مثال دیتے ہیں، تو ہمارے کچھ احباب اور ہمارے کچھ ساتھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ یہ فوری طور پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ان کے ہاں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور پھر ایک لمبی بحث چھڑ جاتی ہے خرابیوں اور اچھائیوں کے ذکر میں۔ بنیادی بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ خرابیاں اپنی جگہ موجود ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو، یا اپنے وقت کے رسولوں کی بات کو، جو ایک یونیورسل ٹروتھ جس کا ذکر کیا آپ نے، اس کو انہوں نے مانا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اچھا نتیجہ دنیا کی زندگی میں انہیں عطا کیا۔ جہاں جہاں انہوں نے نہیں مانا اور اللہ کی، اللہ کے رسول کی، انسانیت کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس کا نتیجہ برائی کی شکل میں، بے عزتی کی شکل میں، ذلت کی شکل میں، نقصان کی شکل میں وہ بھی دیے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اگر کسی فرد یا کسی معاشرے کی اچھائی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے مرعوب ہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں۔
ہم صرف بات کو سمجھنے کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، ابھی جو آپ نے بات فرمائی تو حقیقت میں اس بات کو نافذ کرنے کے لیے جو انسانی معاشروں نے طریقے اپنائے ہیں وہی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں سکھائے تھے، اس پر عمل کیا تھا۔ قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا بھی ذکر ہم کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ دو ہی بنیادی طریقے ہیں، ایک مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہنا، بتاتے رہنا، یہ سمجھاتے رہنا کہ یہ کام یوں کرنا ہے اور یہ کام یوں نہیں کرنا، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ ہر قسم کے ذریعے سے، چاہے وہ گھر کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں، یا دوست احباب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوں، یا تعلیمی ادارے میں استاد اور شاگرد آپس میں بات کر رہے ہوں، جہاں بھی کوئی موقع ملے تو اچھی بات کو بتانا، سمجھانا، انہیں اس بات پر قائل کرنا کہ یہ کام ہونے چاہیے اور یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا اصول جو دنیا بھر میں قدیم زمانے سے چل رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کوئی شخص، کوئی ادارہ کسی قانون کی مخالفت کرے، کسی ضابطے کی خلاف ورزی کرے تو پھر اس کے لیے سزا کا عمل ہونا چاہیے۔ یہی دو پہلو ہیں، بات سمجھنے سے سمجھتا ہے انسان، نہ سمجھے تو پھر قانون جو ہے اسے دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر یہ کہ آپ کے قانون اور اس کی سزا، پکڑ وغیرہ، ڈاکٹر صاحب بس اس پہ بھی ذرا وضاحت فرما دیجئے، کیونکہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے۔ ایک تو ہے نا اخلاقی اسلام اور ایک ہے قانونی اسلام۔ فضیلت تو اخلاقی اسلام کی ہے نا، میری تنہائی بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، میں اس ڈر سے، اس خوف سے ایفائے عہد کروں، وعدہ خلافی نہیں کروں گا کہ میں پکڑ میں آ جاؤں گا، ایک قانونی ایک شق مجھ پر لاگو ہو جائے گی۔ لیکن یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے معلوم ہو کہ میرا ایک وعدہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اخلاقی اسلام خود پر نافذ کر لیا جائے یا کسی کی خشیت، یعنی خشیت صرف اللہ کی، کسی کا ڈر، کوئی قانونی پکڑ، یہ تو آگے کا معاملہ ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے انیق بھائی، یہ دونوں چیزیں ہی بہت لازم ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاقی اسلام جو ہے اس کا درجہ بہت ہی بلند ہے، سبحان اللہ، اور اس کا مقام بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ پورے طریقے سے اس کی وضاحت کر سکے، کیونکہ اخلاقی اسلام انسان کو اس کی تنہائی میں بھی برائی سے دور رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے لیے ایک دوسرا سلسلہ اس وجہ سے قائم کیا کہ سزا کے ذریعے سے ایک طرح کا ڈر، ایک طرح کا خوف یہ بھی ان کے سامنے رکھا جائے۔ اس اعتبار سے کچھ سزائیں دنیا میں ان مختلف معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف قانونی سزا دینے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن قانونی سزاؤں کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے تو اخلاقی جو تعلیم ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اپنا اثر کمزور کر دیتی سبحان ہے۔ اللہ۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنیں اور پھر جا کے جس شخص کو آپ دیکھیے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کو سزا دی گئی اور سزا کا عمل تو لوگوں کے سامنے ہوا، لیکن یہ جو سزا دی گئی تھی اس سے پہلے اس کا اخلاقی اسلام سامنے آیا کہ اس نے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کی مدح بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس خاتون کی توبہ پورے اہل مدینہ میں تقسیم کر دی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں۔ ٹھیک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کر دی۔ فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ جو اخلاقی تعلیم ہے اس کو ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے گھروں میں، یہ جو آپ کا پروگرام چل رہا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے، خبردار کیا جائے، لیکن اس آگاہی کے ساتھ
اگر قانون بھی موجود ہو اور وہ بھی اپنا اثر دکھائے تو اس اخلاقی جو تعلیم ہے اس کو تقویت مل جاتی ہے، اور پھر سزا پانے والے لوگ بھی اخلاقی تعلیم کی وجہ سے بہتر ہو جاتے ہیں، ایک سزا سے گزرے اور باقی زندگی ان کی اچھی گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بالکل لاسٹ منٹس یہ جاری ہیں، ہم یہ اپنی اولادوں کی تربیت ان خطوط پہ کر رہے ہیں؟ یعنی دیکھو بیٹا، دیکھو میری بیٹی، زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرنا، اور اس کا عملی اظہار، اس کا عملی ثبوت دے رہے ہیں کہ اگر ابا کے دوست کو آنا ہے 4 بجے تو وہ 4 بجے ہی آ رہا ہے، اور ابا کو جانا ہے 4 بجے تو ابا 4 بجے ہی جا رہے ہیں۔ یہ نہیں، کوئی بات نہیں کہ 4 بجے کا وقت دیا ہے اور مجھے ملنا ہے ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے، لیکن کوئی بات نہیں، وہ بیچارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور میں نکل ہی رہا ہوں گھر سے 5 بجے۔ تو یہ تمام چیزیں وعدہ خلافیوں میں آتی ہیں، اور اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ ظہیر نصیب، آپ ہم سے ملنے کے لیے تشریف لائیے، ہماری سعادت اور خوشبختی ہوگی، لیکن یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی ہے۔ اصل میں دین اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور بڑی بڑی باتیں بالآخر اس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر یا مختلف مجالس کے موقعوں پر جو 2 3 گھنٹے کے ساتھ لوگ تاخیر سے آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بیچارے انتظار کرتے ہوئے جو ہے وہ کوستے رہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی در حقیقت وعدہ خلافی ہی کی ایک شکل ہے۔ اور اب تو نوبت بعیجا رسید کہ جو دعوت دینے والا ہے، دعوت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ 1 بجے فلاں کام ہوگا، اور وہ خود 2 بجے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اور یہ گویا کہ ایک عام سی عادت بن گئی، اور لوگوں نے اس کو کوئی غلط کام نہیں سمجھا، اور سمجھنے لگے کہ شاید یہ روایت ہے۔ یہ جھوٹ کی اور باطل روایت ہے، شیطانی طریقہ ہے، ابلیس کا راستہ ہے کہ جو لوگ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ صرف اس میں نہیں کہ جانا اور آنا ہے، یہ تو بہت چھوٹی بنیادی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی تمام معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ میرے بچے مجھے دیکھتے ہیں کہ میں جب کسی سے پیسے لیتا ہوں یا کسی کو دیتا ہوں تو کیا اس میں دیانتداری کو اختیار کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ جو میں کر رہا ہوں میرے بچے کل وہی کریں گے، اور جب وہ کل کریں گے تو پھر ان کی اذیت بھی مجھے برداشت کرنا پڑے گی، اور ان کا عذاب بھی اس کے اندر میں حصہ دار بن جاؤں گا۔ اس لیے مجھے صرف زبانی کلامی انہیں سمجھانا نہیں ہے، بلکہ اپنے رویے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا باپ جو کہہ رہا ہے وہ کرتا بھی ہے، اور میرے بچے جو کر رہے ہیں وہ میرا ہی عکس ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اولاد میں دین کو منتقل کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اس سے نسلیں تعمیر ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری تطہیر کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔